اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اے لیٹسٹ ایپیسوڈ آف صاحب بصیرت ود طیب افتخار. آج 6 اپریل 2026 ہے. رب کائنات نے ابھی تک زندگی دے رکھی ہے, ہم اس کے احسان مند ہیں. رب کائنات آئندہ بھی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان بہت اچھا رہا, عید بہت اچھی رہی, عید کے بعد کا ٹائم پیریڈ بھی اچھا چلا ہے. رمضان میں 3 دفعہ انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹریکشنز ہوئے, اور وہ جو انٹریکشنز ہوئے وہ سارے میں نے اپنی پوسٹ میں انٹروڈیوس کروائے ہیں اسی یوٹیوب چینل کے. آپ پوسٹس والے سیکشن میں جا کے میرے جو تینوں انٹریکشنز ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. میں کردستان کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جو ٹائم ٹو ٹائم میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, مجھے بلاتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, میری کریڈیبلٹی کو ایکنالج کرتے ہیں, مجھے اپنی اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں بولنے کے لیے. تو تھینکس ٹو دیم, تھینکس ٹو دیم, تھینکس ٹو دیم, گاڈ بلیس دیم. ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں جو بھی ہو جیسے بھی ہو, ایران کے اوپر بہت اچھا بولا جا رہا ہے, بہت بہترین لکھا جا رہا ہے, بہت بہترین جو ہے پوسٹس لگ رہی ہیں. ایران کی حکومت سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایران کی عوام کو اختلاف ہو سکتا ہے, ایران کے پڑوسی ممالک کو اختلاف ہو سکتا ہے, ایران کے ساتھ ڈیل کرنے والے کسی بھی ملک کو اختلاف ہو سکتا ہے, ایران کے ساتھ نہ ڈیل کرنے والے کسی بھی ملک یا شہری کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایران کو ایک غلام سٹیٹ, ایک کالونائز سٹیٹ, ایک کالونی کے طور پہ, ایک پراکسی سٹیٹ کے طور پہ ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز کی ہم نہیں دیکھنا چاہیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ایران کے اندر جو ایولوشن ہو, جو گروتھ ہو, وہ ایرانی قوم کے اندر ہو, اور وہ فینکس کی طرح رائز اگین فرام دا ایشز کریں, اور کسی ظالم منارک کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائیں, کسی ظالم بادشاہ, کسی ظالم منارکسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ, انارکسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ نہ ان کے ہاتھ پہ چڑھ جائیں. اور اس منارکی کی جو ریوائول کی کوشش کی جا رہی ہے ایران میں وہ ناکام ہو, اور ایران کی اپنی عوام بہترین فیصلے لے. فلسطین میں خیر ہو, لبنان میں خیر ہو, کردستان میں خیر ہو, عراق, پاکستان, برما میں خیر ہو, فلپائنز میں خیر ہو. ہم تو خیر کے لیے دعا گو ہیں. بہت زیادہ ضروری ہے بات کرنا بہت سارے ایشوز پہ, اور ان کے لیے ایک سپریٹ شو انشاءاللہ تعالی العزیز کریں گے. اللہ کریم نے توفیق دی تو کل سے ڈیلی ایک شو ہوگا, اگر ہو سکا تو 2 سے 3 ٹائم بھی ہوگا. یہ شو میں سر نفیر احمد ملک کا ذکر کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پہ سر نفیر کی ڈیتھ میرے لیے بہت سڈن تھی, بیکاز آئی میٹ ہم بیک ان 2025, اور کوئی اگست کا ٹائم پیریڈ تھا. آئی میٹ ہم, اور ایٹ دیٹ ٹائم مجھے کہیں سے نہیں وہ بیمار لگ رہے تھے. ہی واز ان ہز آفس, ہی واز ان ہز بوٹس, اور وہی جو ہمیشہ لگتا تھا ہمیں کہ سر نفیر ول ڈائی ان ہز بوٹس, وہی ہوا. لیکن اس ٹائم پہ مجھے نہ ان کی کسی بیماری کا نہ انہوں نے ذکر کیا, نہ سچ علم تھا. یہ مجھے پتا تھا جب ہم لاء کالج میں 2011 میں بھی تھے تو وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, کافی تھا ان کا ایشو اس زمانے میں بھی ہوا تھا. لیکن I was not expecting this. I was not expecting this. اس سے پہلے سر افضل حیدر بہت عرصہ زندہ رہے, شریف حسین بخاری صاحب کافی عرصہ زندہ رہے, تو I was not expecting this. عام طور پہ کئی لائرس کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. میرے دوستوں نے فیس بک پہ, دوسری جگہوں پہ کافی اچھی تحریر لکھی سر افضل حیدر پہ جب ان کا انتقال ہوا, شریف حسین بخاری صاحب کا انتقال ہوا, اور دیگر لوگ جب بیمار ہوئے یا انتقال ہوا, بہتوں پہ لکھا. لاء کالج میں ہمارے پاس عام طور پہ ایسے 1 یا 2 ٹیچرز ہوتے ہی ہیں جو صرف ایک ہی بیچ ہمارا پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے بیچ تک لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی تو ڈیتھ ہوگی, کیونکہ وہ بہت سینئر ججز یا بہت سینئر لائرز ہوتے ہیں. سر نفیر احمد ملک واز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف مائی لائف. He was a very, very important part of my life. Let me say this. I must compliment him کہ he was very charismatic. He was very charismatic. Besides being a good teacher, he was charismatic at other things at life as well. تو اس ٹائم پہ ہمارے تقریباً جو لڑکا لڑکی ہوتا تھا فرسٹ ایئر پہ, اس کے اوپر وہ ایک اپنا جو ہے بڑا ساؤنڈ افیکٹ چھوڑتے تھے, بڑا ایک ان کا ایک اپنی طرف جو ہے لوگوں کو انکلائن کروانے کا بہت اچھا طریقہ انہیں آتا تھا کہ اپنی طرف وہ انکلائن کرا لیتے تھے لوگوں کو, اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتے تھے, اپنی طرف جو ہے وہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے وہ حاصل کر لیتے تھے. تو عام اسٹوڈنٹ سے زیادہ مجھے ان سے رسپیکٹ ملی, مجھے ان سے بہت
شفقت ملی، بہت رسپیکٹ ملی، بہت کیئر ملی. اور کلاس میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا ہمیشہ کہ جب سر اتنا اوپنلی طیب کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو طیب ان کا بلو آئیڈ اسٹوڈنٹ ہے. اور ایک رسپیکٹ کا معاملہ تھا ان کے ساتھ ہمیشہ سے، ایک بہت ڈیسنٹ رسپیکٹ کا معاملہ تھا. اور وہ میرے نمبر 1 اپریشیٹر تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں بلیکس لا ڈکشنری سے بہت پیار تھا، اور ان کی باقاعدہ وہ ایک آسٹن کی ڈیفینیشن جس طرح وہ بتاتے تھے، لا از دا جنرل کمانڈ آف دا ساورن which is enforceable with sanction. Law is the general command of the sovereign which is enforceable with sanction. تو وہ جان آسٹن کا، تو میں نے جو ہے وی ڈی مہاجن رکھی ہوئی تھی، آسٹن کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، اور بہت سے جورسٹ کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، اور بلیکس لا ڈکشنری کا تو وہ جو پیج کہتے کہ اسے دیکھیں تو میں آگے وہ پیج بائی چانس قدرت کی طرف سے کچھ دفعہ ایسا ہوتا تو سر حیران رہ جاتے. تو میں نے آگے وہ انہیں پتا تھا سر یہ پیج نمبر ہے بلیکس لا کا، آپ جو ورڈ کہہ رہے ہیں. وہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ بائی چانس ہی وہ پیج کھلا ہوا تھا، میں رینڈملی بلیکس لا بھی کھولی تھی کہ آج سر ورڈ کیا بولتے ہیں، تو آگے وہ پیج آ گیا. تو سر واز ویری امپریسڈ. اس طرح وہ سر جب بھی کہتے تھے میں ٹھک کر کے بلیکس لا کھولتا تھا، اور میں نے وہ ABCDEFGHIJKLMNOPQRST یہ سب کچھ میں نے وہ الفابیٹس لگا رکھے تھے، جہاں پہ A والے ورڈز تھے، جہاں پہ B والے ورڈز تھے، جہاں پہ C والے ورڈز تھے. تو وہ اٹ واز لائک اے برڈ پکنگ وہاں پہ ایک نیسٹ میں سے کہ میں فوراً یوں کر کے کھول لیتا تھا. اینڈ سر واز آلویز ویری ہیپی. تو اٹ واز اے بریلینٹ ٹائم. پارٹ 1 میں ان سے پڑھا، پارٹ 3 میں ان سے پڑھا بھی. وہ ٹی وی شوز پہ آتے، وہ خطاب کرتے، وہ لیکچرز دیتے. بہت زیادہ میں اس لیے ڈریگ نہیں کروں گا کیونکہ یہ جو ہے ڈیفینیٹلی ہر بندے کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ہی واز اے ہیومن بینگ. ہم سب ہیومن بینگز میں اپنے جو ہے اسٹرینتھس بھی ہیں، ویکنیسز بھی ہیں، پر اوور آل میرا جتنا ہے اسٹوڈنٹ ان سے انٹریکشن تھا، اٹ واز اے لاٹ آف لرننگ، اٹ واز اے لاٹ آف لرننگ، اٹ واز اے لاٹ آف لرننگ. وہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے. ہی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ ٹوورڈز می. وہ ہمیشہ میرے لیے بہت ایک دل سے دعا جس طرح کہتے ہیں بندہ کرتا ہے وہ کرتے. تو اٹ واز بیسکلی اے ویری گڈ ٹائم، ویری گڈ ٹائم. اور میں اب ہمت کر کے ان پہ تحریر بھی لکھوں گا کیونکہ کچھ لوگوں کا سننے کا زیادہ اسٹیمنا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کا پڑھنے کا زیادہ اسٹیمنا نہیں ہوتا. بٹ ڈیفینیٹلی آپ کی لائف میں کوئی شخص اگر بہت امپیکٹفل رہا ہو، بہت کرزمیٹک آپ کے لیے رہا ہو، تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے ون وے اور دی ادر آپ اس کے لیے بولتے ہیں. تو خدائے بزرگ و برتر جو ہے ہمارے ملک میں لاء کے پروفیشن میں بہتری عطا فرمائے. ہم لوگوں کے پاکستان میں بہت بڑے بڑے لاء کے جینیسز ہیں، لاء کی بہترین امپلیمنٹیشن ہو، اور جو لیجسلیشن ہے وہ باقاعدہ عوام کے فائدے کو ہمیشہ مد نظر رکھ کے کی جائے اور امپلیمنٹ کی جائے. کریشن آف لیجسلیشن، ڈوئنگ آف لیجسلیشن، جو لیجسلیشن کی فارمیشن ہو، جو لیجسلیشن ہو وہ بھی عوام کے فائدے کے لیے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہو، جو اس کی انٹرپریٹیشن ہو، وہ میری دعا ہے خدائے بزرگ و برتر سے کہ جب ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے آج کے دور میں ہمارے پاس زندہ جیتے جاگتے لیگل ایکسپرٹس ہیں، لیگل مائنڈز ہیں، لیگل جینیسز ہیں، تو ان کو بہترین وے میں امپلیمنٹ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم فلسطین کا حامی و ناصر ہو، ہمارے بیروت میں خیر ہو، ہمارے لبنان میں خیر ہو، ہمارے رام اللہ میں خیر ہو، ہمارے خان یونس میں خیر ہو، ہمارے نابلس میں خیر ہو، ہمارے بغداد میں خیر ہو، ہمارے تہران، ہمارے اسلام آباد میں خیر ہو. ہماری دعائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ ہمارے عمان میں خیر ہو. چاہے جو بھی ڈفرینسز ہوں، دبئی کے، ایران کے، کویت کے، قطر کے، سعودیہ کے، یمن کے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. سب ہمارے دل کا حصہ ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہماری رنگتیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، ہماری نسلیں، ہماری زبانیں، ہمارے کھانے پینے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان امہ، ہم انسانیت، ہم ایک ہیں. ہمیں ایک ہی رہنا ہوگا، اور ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں تقسیم کرنے والوں کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو تقسیم کرنا اور لڑنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.